الحکمہ الرسول النبی الامی المکی الہاشمی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین اما بعد قال الحکیم فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا الصلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین بلند تر صلوات۔ دعا ہے محمد و اہل بیت محمد کا عظیم کریم خالق مالک آپ تمام مومنین و مومنات کا اس مقدس اجتماع میں چل کے آئے، اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ رب العزت تمام احباب کو ہر قدم کے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے۔ پروردگار تمام حاضرین کو بحق سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے اپنے گھروں میں آباد و شاد فرما۔ حاضرین مومنین کے رزق میں پانیانے عشر محرم الحرام کے جو جس انداز سے اس عشر محرم الحرام میں حصہ لیتے یا اللہ ان کے رزق میں وسعت و فراوانی عطا فرما، رحمتیں برکتیں شامل حال فرما۔ بحق محمد و اہل بیت محمد یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عزادار مظلوم کربلا بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین بحق سیدہ سلام اللہ علیہا تمام حاضرین کے اٹھے ہاتھوں کو خالی واپس نہ لوٹا، جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگا رکھے ان کی دعاؤں کو مالک قبول اور منظور فرما۔ حاضرین کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ولی عصر امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے اپنے رزق کے وسعت کے لیے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے لیے ولی عصر امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے صلوات صلی علی وحی الہی اور وارثان قرآن کے عنوان سے آج ہماری گفتگو کا چھٹا مرحلہ ہے۔ سورہ فاتر پارہ نمبر 22 آیت کا نمبر 32 جس کو ہر روز میں تلاوت کر کے ثواب حاصل کرتا ہوں، آپ سماعت فرما کے ثواب حاصل کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت پھر ہم نے اپنی کتاب کے وارث چن لیے اپنے بندوں میں سے۔ قرآن مقدس وحی الہی اور اللہ کے منتخب چنے ہوئے بندے اس کتاب کے وارث۔ قرآن کا دعویٰ ہے فیہ شفاء و رحمہ، اس میں ہر بیماری کی شفا ہے، اور یہ قرآن رحمت ہے۔ قرآن شفا بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے، اور وارث بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس کے پاس ہر مشکل کا حل ہو۔ اگر قرآن ہر بیماری کے لیے شفا ہے تو وارث کوئی ایسا ہونا چاہیے جس کے پاس ہر مشکل کا حل ہو۔ حنفی عالم دین ہے، کتاب کا نام ہے فضائل مرتضوین۔ روایت نقل کرتے ہیں کہ نبیوں کے سلطان کے پاس لوگ آتے تھے، یا رسول اللہ پریشانی ہے دعا کریں۔ اب پیغمبر اسلام کی دعا کا طریقہ کیا تھا؟ پیغمبر اسلام کہا کرتے تھے اللہم ارحم فلان بحق علی بن ابی طالب، پروردگار اس بندے پر رحم فرما علی کے حق کے صدقے۔ لوگ آتے تھے، یا رسول اللہ یہ پریشانی، یہ مشکل، یہ مصیبت دعا فرمائیں، تو نبی دعا شروع کیا کرتے تھے اللہم ارحم فلان بحق علی بن ابی طالب، علی کے حق کے صدقے اس کی مشکل آسان کر۔ اب نام روایت میں موجود نہیں، ایک دن کسی نے کہا
کہ یہ وجہ کیا ہے؟ جب بھی ہم نبی کے پاس آتے ہیں اور اپنی مشکل کے حل کے لیے دعا کی گزارش کرتے ہیں تو نبی ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس کی مشکل آسان کر بحق علی بن ابی طالب۔ عجیب بات ہے، دوسرے بندے نے کہا چلے کوئی بات نہیں، آج میں اور آپ پریشان ہیں اور نبی دعا کر رہے ہیں علی کے حق کے صدقے میں، کل جب علی پریشان ہوگا یا تیرا نام لیں گے یا میرا نام لیں گے۔ وقت گزرتا رہا، یہ بات ہے مکے کی، وقت گزرتا رہا، مکے سے ہجرت مدینے، ہجرت کا پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا گزرا، چوتھا سال آیا، مسجد نبوی میں سرکار تشریف فرما تھے۔ بات ان کے ذہن میں تھی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جب علی پریشان ہوگا یا تیرا نام لیں گے یا میرا نام لیں گے۔ ہجرت کا چوتھا سال، نبیوں کے سلطان کی محفل، اصحاب کی گہمہ گہمی، وہ دو افراد بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ علی آئے، یا رسول اللہ دعا کریں، پریشانی ہے۔ اب نبیوں کے سلطان نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم ارحم علی علی بن ابی طالب بحق علی بن ابی طالب، پروردگار تجھے علی کا واسطہ علی کی مشکل آسان کر۔ اب ان بندوں کے ذہن میں بات تو تھی، بہت صحیح تھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے کہ ہم نے تو سوچا تھا جب علی پریشان ہوں گے یا تیرا نام لیں گے یا میرا نام لیں گے، راز کیا ہے یا رسول اللہ، یہ وجہ کیا ہے؟ ہم پریشان ہوں، وسیلہ علی کا۔ توجہ، آج اگر علی نے آگے آپ سے گزارش کی تو آج بھی نام علی کا چہرے نبوت پہ جلال آیا، پیغمبر اسلام جلال کی حالت میں آتے کہتے ہیں خبردار، آج آپ اور علی آئے ہو، اگر مجھے بھی کوئی پریشانی آ جائے میں اپنی پریشانی کے لیے بھی اللہ سے علی کے حق میں دعا کرتا ہوں۔ یہ تو آج دنیا کی پریشانی، میں اپنے لیے بھی اگر دعا کروں تو علی کے حق کا وسیلہ دیتا ہوں۔ اہل سنت فضائل مرتضوی کتاب کا نام حنفی عالم دین ہے، اور یہی راز ہے کہ اللہ نے رسول کو کہا تھا ناد علی جم مظہر العجائب، بلا علی کو۔ فجر کی نماز دیکھیں 39 دن خیبر نہیں پڑھنے لگا، صرف ایک چھوٹا سا یہ جملہ اس موضوع کے مطابق اگر ربط دے گئے، 39 دن تک خیبر فتح نہ ہوا۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کا حکم ناد علی یم مظہر العجائب، اور اس ناد علی کے متعلق علماء کہتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے۔ یہ ناد علی حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کیا؟ اللہ کا کلام، قرآن نہیں لیکن اللہ کا کلام۔ بلاؤ علی کو۔ خیبر کے میدان میں اللہ نے مصطفیٰ کو حکم دیا ناد علی یم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی۔ یہ 3 جملے ہیں اصل میں، یہ ناد علی 3 جملوں پہ مشتمل ہے، باقی بعد میں اس کے ساتھ متمسک کی گئی اعلان ولایت کے بعد۔ بات وہ کروں گا جو حقیقت میں ہے، تاریخ کے آئینے میں ہے۔ ناد علی یم مظہر العجائب، بلاؤ علی کو جو عجائب کا مظہر ہے۔ تجدہ عونا لک فی النوائب، میرا رسول تو اسے اپنا مددگار پائے گا۔ کل ہم و غم، ہر ہم و غم میں وہ تیرا مددگار ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہوتی تھی وسیلہ علی کا۔ اچھا، یہ 3 مرتبہ خیبر سے مدینہ 80 کلومیٹر ہے، کچھ زیادہ دور نہیں۔ 3 مرتبہ نبیوں کے سلطان نے ناد علی یم مظہر العجائب، ناد علی یم 3 مرتبہ۔ تو کیا پیغمبر کی آواز علی تک پہنچی نہیں تھی؟ علی سے پوچھا گیا کیا پہلی آواز پہ کیوں نہیں آئی، دوسری پہ کیوں نہیں آئی، تیسری آواز پر لبیک یا رسول اللہ کیوں کہا؟ اب تمام مکاتب فکر کے علماء یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کا
پہلی مرتبہ کا فعل سنت ہے، پہلی مرتبہ پہلا فعل سنت ہے، دوسرا مستحب ہے، تیسرا سنت مؤکدہ ہے۔ اب تیسری مرتبہ حجت ہوتی ہے، اب تیسرے اعلان پر علی آئے تاکہ امت کے لیے پیغمبر کا یہ فعل سنت مؤکدہ بن جائے کہ علی کو بلانا صرف آپ کی ہی مجبوری کمزوری نہیں، یہ مصطفیٰ کی سنت مؤکدہ ہے۔ ناد علی جم فظہر، بلاؤ علی کو، اور یہ ہے سنت۔ اور یہ سنت ہے کیا چیز؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں تاکہ احباب بھی جڑ جائیں اور گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ یہ سنت ہے کیا چیز؟ جو معصوم کرے، جو معصوم کہے، جو معصوم کے سامنے ہو معصوم خاموش رہے، اسے کہتے ہیں سنت۔ قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، جو کام معصوم کہے وہ سنت، یا جو کام معصوم کرے وہ سنت، جو کام معصوم کے سامنے ہو اور معصوم اس پہ خاموش رہے وہ بن جاتا ہے سنت۔ یہ ہے سنت کی ڈیفینیشن۔ امام زمانہ کی غیبت کے بعد 260 ہجری میں غیبت ہوئی، غیبت کے بعد شاہ رکن الدولہ عراق کا بادشاہ تھا، شاہ رکن الدولہ عراق کا بادشاہ تھا۔ اسے کسی مسئلے میں کوئی پریشانی آئی، اس نے تمام مکاتب فکر کے حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی علماء کو بلایا کہ مسئلے کا حل چاہتا ہوں۔ علماء کو بلایا، علماء سے مسئلہ حل نہ ہوا۔ دربار میں حالت تقیہ میں بیٹھا ہوا تھا محب اہل بیت۔ اس نے کہا بادشاہ، ایک شخص کو میں جانتا ہوں جو اس مسئلے کا حل جانتا ہے، لیکن یاد رکھنا بادشاہ، یہ تیرے دربار کے مولوی اسے تسلیم نہیں کریں گے، اسے بدعتی کہیں گے۔ کہا اچھا جی، کہا تو اسے بلا۔ بلایا گیا۔ وہ شخص کون تھا؟ کوئی معمولی نہیں، شیخ صدوق علیہ رحمہ، مذہب تشیع کا جید عالم دین، جو امام زمانہ کی دعا کا نتیجہ تھا، اور امام زمانہ کی دعا کے صدقے میں یہ پیدا ہوا۔ امام زمانہ کی غیبت میں اس کا باپ علی بن حسین، یہ تیسرا جب امام زمانہ کا غیبت صغریٰ میں نائب تھا نا، حسین بن رب، اس کے زمانے میں شیخ صدوق کا باپ حسین بن علی بے اولاد تھا۔ امام زمانہ کے نائب کو خط لکھا، امام سے کہو کہ اولاد کے لیے دعا کرے۔ امام زمانہ کو جب خط لکھا گیا، امام نے دعا کی، اللہ تجھے ایک ایسا بیٹا دے گا جو ہمارے دین کی حفاظت کرے گا۔ پھر پیدا ہوا شیخ صدوق علیہ رحمہ، 306 ہجری میں شیخ صدوق پیدا ہوا۔ بہت بڑا عالم دین ہے، 4000 سے زیادہ کتابیں ہیں شیخ صدوق کی۔ اور یاد رکھنا، علماء کی قدر کیا کرو، انہی علماء کے ذریعے سے، معصومین کے بعد علماء کے ذریعے سے تشیع پھیلی ہے۔ کسی اور دن بتاؤں گا ایران میں تشیع کیسے پھیلی، آج سنیں عراق میں تشیع کیسے پھیلی، شیعت عراق میں کیسے پھیلی۔ جب یہ شاہ رکن الدولہ نے اس شخص کو جو محب اہل بیت دربار میں تھا، اسے کہا تم اپنے اس عالم کو بلا جسے تو جانتا ہے، پیغام پہنچا شیخ صدوق علیہ رحمہ تک۔ شیخ صدوق آئے، کہا میری ایک شرط ہے کہ عراق کے جتنے بھی علماء ہیں انہیں اس دربار میں بلایا جائے، جتنے بھی علماء ہیں۔ 400 کرسی لگی، ایک طرف درمیان میں شاہ رکن الدولہ بادشاہ، دوسری طرف شیخ صدوق علیہ رحمہ کی۔ بادشاہ مخاطب ہوا شیخ صدوق سے، میرا مسئلہ حل کرو گے؟ کہا بالکل کروں گا۔ یہ آپ کو بدعتی کیوں کہتے ہیں؟ یہ علماء آپ کو بدعتی کیوں کہتے ہیں؟ شیخ صدوق زیرک عالم دین تھے، دانا تھے، سمجھدار تھے۔ کہا بادشاہ جواب علماء کو دوں یا آپ کو دوں؟ کہا علماء کو دوں۔ کہا پھر ان علماء میں ایک بندہ معین کرو جس کے ساتھ
گفتگو کرنی ہے، ہر کسی سے بات نہیں کی جا سکتی، بات ہو بھی نہیں سکتی۔ ان علماء میں ایک بندہ معین کرو جو میرے ساتھ گفتگو کرے گا۔ بندہ چنا گیا شیخ صدوق علیہ رحمہ کے سامنے، جی آپ کو بدعتی کیوں کہتے ہیں؟ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے کہا اے بادشاہ تیری موجودگی میں اس عالم دین سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا سنت اور بدعت کی شرح کر کے بتاؤ، سنت کیا ہے بدعت کیا ہے؟ نتیجے پہ آ گیا ہوں، بادشاہ تیری موجودگی میں اس عالم دین کے منہ سے میں سننا چاہتا ہوں، خود بتائے سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے؟ اس عالم دین نے کہا سرکار سنت وہ ہے جو نبی کی زندگی میں ہو، بدعت وہ ہے جو نبی کی زندگی کے بعد ہو۔ بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا شیخ صدوق علیہ رحمہ نے۔ صرف شاہ رخ الدین ہی شیعہ نہیں ہوا تھا، عراق کا بہت بڑا خطہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی اس بات کے بعد شیعہ ہو گیا تھا۔ اس نے کہا اب آپ نے بادشاہ سن لیا، سنت کیا ہے بدعت کیا ہے؟ جو نبی کی زندگی میں ہو، آخری یاد بدعت آگئے گا، جو نبی کی زندگی میں ہو وہ ہے سنت، جو نبی کی زندگی کے بعد ہو وہ ہے بدعت۔ بادشاہ اے علماء سے پوچھ کے مجھے اتنا بتا غدیر کب ہوا اور سقیفہ کب ہوا؟ ہمیں فخر ہے ہم سقیفائی نہیں، ہم غدیری ہیں۔ ہمیں فخر ہے ہم ہی سنت والے ہیں، بدعت والے نہیں۔ نبی کی زندگی میں جو ہو وہ سنت، نبی کی زندگی کے بعد جو ہو تو نبی نے دعوت صلح عشیرہ پہ جو خطبہ دیا تھا، اب سنیے گا سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے۔ تو دعوت صلح عشیرہ پر نبی نے خطبہ دیا تھا، بہت مختصر خطبہ۔ یہ وہ نبی ہے جس نے حجۃ الوداع پر 7 گھنٹے کا خطبہ دیا۔ یہ وہ نبی ہے جس نے غدیر پہ 5.5 گھنٹے کا خطبہ دیا۔ اگر کسی کے ہاتھ میں مقبول دہلوی کا ضمیمہ لگ جائے، دیکھیے گا 1.5 پارے کے قریب نبیوں کے سلطان کا غدیر کا خطبہ ہے۔ آج تو پاکستان میں وہ ہے ہی مقبول دہلوی کا ضمیمہ، قرآن کا ترجمہ ہے، اس پہ غدیر کا خطبہ موجود ہے۔ 1.5 پارے سے زیادہ نبیوں کے سلطان کا غدیر کا خطبہ، یعنی 5.5 گھنٹے سے زیادہ، اور حجۃ الوداع کا 7 گھنٹے سے زیادہ خطبہ نبیوں کے سلطان۔ اور دعوت صلح عشیرہ اسلام کی پہلی دعوت جو ابو طالب کے گھر میں ہوئی، لنگر کھانا ابو طالب کے گھر میں کھلا۔ نبیوں کے سلطان نے اعلان کرنا ہے توحید کا، گھر چنا گیا ہے ابو طالب کا۔ اب میں کہوں گا یا اللہ تیری توحید کا پرچار ہے، تیری وحدانیت کا اعلان ہے، اور اعلان ہو رہا ہے ابو طالب کے گھر میں۔ راز کیا ہے؟ اپنے گھر میں کیوں نہیں کروا رہا؟ اور لنگر پکا ہے ابو طالب کی جیب سے، گھر ہے حضرت ابو طالب کا، اعلان ہونا ہے توحید کا، پرچار ہونا ہے توحید کا، خرچہ ابو طالب کا، گھر ابو طالب کا۔ اب علماء اندر سے کہتے ہیں وجہ یہ ہے اس وقت رحمان کے گھر میں بت تھے۔ علماء اندر سے اتنا مان گئے رحمان کے گھر میں بت تھے، عمران کے گھر میں بت نہیں تھے۔ اچھا بت تھے تو اوپر چادر ڈال لیتے، پردہ کر لیتے، لیکن راز یہ نہیں کہ بت تھے۔ راز اصل میں یہ کہ آج اسلام کی پہلی دعوت ہے، اسلام کی پہلی دعوت پر ابو طالب کے گھر سے ان کو لنگر کھلا کے میں بتانا چاہتا ہوں ابو طالب کافر نہیں، محسن اسلام ہے۔ پہلا خطبہ نبیوں کے سلطان نے دعوت صلح عشیرہ پہ، یا معاشرہ بنی عبد المطلب، اے معاشرے بنی عبد المطلب کے لوگوں، بہت شکریہ، اے بنی عبد المطلب کے لوگوں، میں خدائے واحد و عادل کی طرف
بنی عبد المطلب کے لوگ آئے، بنی عبد المطلب کے لوگ، میں خدائے واحد و عادل کی طرف سے نبی بن کے آیا، مجھے نبی مانو، اس میں خیر دنیا بھی ہے، خیر آخرت بھی ہے۔ اب سنیے گا اصول دین کتنے ہیں؟ آج میں اصول دین قرآن کے اندر سے ثابت کروں گا اور زبان مصطفیٰ سے ثابت کروں گا۔ پیغمبر اسلام کا خطبہ ہے، میں خدائے واحد کی طرف سے نبی بن کے آیا، مجھے نبی مانو، اس میں خیر دنیا بھی ہے، خیر آخرت بھی ہے۔ ایک ایک جملے پہ رکیے گا اور مجھے ترجمہ کر کے آپ کا ساتھ ہوگا تو ترجمہ میں آسانی سے کر لوں گا۔ میں خدائے واحد کی طرف سے توحید، خدائے واحد کی طرف سے نبی بن کے جو عدل بھی ہے، عدل، توحید، عدل، میں خدائے واحد و عدل کی طرف سے توحید، عدل، نبی بن کے آیا، نبوت، توحید، عدل، نبوت، اس میں خیر دنیا ہے، امامت، ہر بندے کو دنیا میں امام کی ضرورت ہے، اس میں خیر دنیا بھی ہے، خیر آخرت بھی ہے، خیر دنیا امامت، خیر آخرت قیامت، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ پھر سنیے گا، میں خدائے واحد و عادل کی طرف سے، واحد، توحید، عادل، عدل، نبی بن کے آیا، نبوت، اس میں خیر دنیا ہے، امامت، اور خیر آخرت ہے، قیامت۔ یہ اصول دین ہے۔ تو ہم سے نہ پوچھا کرو آپ کے اصول دین کب کے ہیں، ہمارے اصول دین نبی کی زندگی کے ہیں۔ اچھا، جب نبیوں کے سلطان نے یہ خطبہ دیا تو وہ جس کا انتظار تھا کہ گواہ اتنا بڑا ہو جائے
اٹھا 13 برس کا علی، مجمع کو چیرتا ہوا علی، نبیوں کے سلطان نے کہا عدل منی، میرے قریب آؤ، عدل منی، میرے قریب آؤ۔ جب نبیوں کے سلطان کے قریب ہوئے علی امیر المومنین، بلکہ میں لفظ بدل کے چونکہ میں کہہ دوں، جب خلافت، جب امامت اور نبوت بلا فصل ہوئی، نبیوں کے سلطان نے علی کا رخ کیا مجمع کی طرف، یا معاشرہ بنی عبد المطلب، ھذا اخی و ولیشی و وزیری و وسیشی و خلیفتی فی الدنیا والآخرہ۔ اے زمانے والوں دیکھ لو، میرا ولی یہ ہے، میرا وزیر یہ ہے، میرا وزیر یہ ہے، میرا خلیفہ یہ ہے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یاد رکھیے گا، آخریات میں تک جانیے گا، نبیوں کے سلطان نے دعوت ذوالعشیرہ پہ سارے عہدے تو علی کو دے دیے، آپ اگر سقیفہ ہوا تو کس عہدے کے لیے ہوا؟ یا رسول اللہ، میں ہر میدان میں آپ کی مدد کروں گا، ہر مقام پر آپ کی مدد کروں گا۔ یعنی نبیوں کے سلطان نے کہا کون ہے جو نصرت اسلام اور نصرت دین اور نصرت مصطفیٰ کرے؟ فقط ایک بولا جو دین کا محافظ تھا، یا رسول اللہ میں کروں گا۔ پھر نبی نے کہا ھذا اخی و وسیشی و وزیری و خلیفتی فی الدنیا والآخرہ۔ یعنی پیغام توحید، علی نے لبیک کہا لا الہ الا اللہ، میں پہنچاؤں گا۔ اعلان مصطفیٰ نے کیا، کون پہنچائے گا؟ لبیک علی نے کہا، لبیک کہہ کے امیر المومنین نے کہا محمد رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ پھر نبیوں کے سلطان نے کہا علی میرا ولی ہے۔ اب میں سنت پہ آ گیا۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ بڑے بڑے دعوے دار سنت کے، اور جس کا سنت پہ عمل نہیں وہ مسلمان ہے۔ کیا اعلان کیا تھا مصطفیٰ نے؟ توحید کا پرچار ہے، اعلان محمد مصطفیٰ کر رہے ہیں، لا الہ پر سب کا ایمان ہے۔ محمد رسول اللہ جس نے کہا تھا علی نے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، اب کرو اس کی عربی، محمد رسول اللہ بھئی میں حاضر ہوں، میں پیغام پہنچاؤں گا، توحید بچاؤں گا، دین بچاؤں گا، آپ کی نصرت کروں گا، آپ کی مدد کروں گا۔ تو کیا کہا؟ محمد رسول اللہ۔ پھر نبی نے پلٹ کے کہا علی میرا ولی ہے، کرو عربی ترجمہ، علی شون۔ اب جو علی نے کہا تھا محمد رسول اللہ، وہ تو زمانے کا سارے مسلمان کہتے ہیں، اور جو علی جن ولی اللہ نبی نے کہا تھا وہ ہمارے علاوہ اور کیوں نہیں کہتے؟ اب بتائیں سنت پہ عمل کس کا؟ کوئی باتیں سمجھنے والی ہوتی ہیں، یہ ہے علی امیر المومنین۔ کل بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، وقت کی رضا کرو، کل میں انشاءاللہ جلدی کوشش کریں گے، چونکہ بعد میں 9:05 پہ مجھے حکم ہے چھوڑنے کا۔ کوئی بات نہیں، ذاکر صاحب آپ کو جی بھر کے مسائل سنائیں گے، غم کے دن ہیں عزیزو۔ کل میں نے 2-3 گزارشات کی تھی، یقیناً آپ نے خندہ پیشانی کے ساتھ ان کو قبول کیا ہوگا۔ آپ اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، حسین کے ماتمدار، حسین کے عزادار، خدا آپ کی دن رات کی عزاداری کو قبول فرمائے، یہاں بیٹھا بھی مالک آپ کا قبول فرمائے۔ یاد رکھنا یہ آپ کا ماتم بہت عظیم عبادت ہے، یہ آپ کا ماتم کوئی معمولی عبادت نہیں، دنیا کو اس ماتم کی ہی تکلیف ہے، اس لیے اس ماتم کے سامنے رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ اب تھوڑا سا تصور میں یہ لے کے آؤ، جب ماتم اپنے سینے پہ کرتے ہیں تکلیف دشمن کو کیوں ہوتی ہے؟ مختلف حربیں استعمال کرتے ہیں، خود میں انشاءاللہ چوک میں وضاحت کروں گا، دن آئے گا۔ اس ماتم کی تکلیف کیوں ہے؟ یہ ماتم ہم اپنے سینے پہ کرتے ہیں، تکلیف ادھر کیوں ہوتی ہے؟ آپ کے اس ماتم کے پیچھے بہت بڑا راز ہے، اور یاد رکھنا یہ جو آپ ماتم کرتے ہو
اس صف اعضاء پہ بیٹھے ہیں، یہ ایک عظیم عبادت ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ نماز بھی عبادت ہے، عزاداری بھی عبادت ہے۔ خبردار کبھی نماز اور عزاداری کو آپس میں نہ ٹکرانا، ہمیشہ ٹکراؤ حق اور باطل کا ہوتا ہے۔ نماز بھی حق ہے، عزاداری بھی حق ہے، نماز بھی عبادت ہے، عزاداری بھی عبادت ہے، ان دونوں کا کبھی مقابلہ نہ کرنا۔ پڑھ لیں گے نماز کی قضا ہے، عزاداری کی قضا نہیں۔ کتنا بدبخت ہے وہ بندہ جو یہ جملہ کہتا ہے، اور یاد رکھنا بہت برا ہے وہ نمازی جو عزادار نہیں، بہت اچھا ہے وہ عزادار جو نمازی ہے۔ اگر کوئی بندہ 55 منٹ یا 1 گھنٹہ حسین کی عزاداری میں بیٹھتا ہے اور 5 منٹ مصلی عبادت پہ نہیں آتا، وہ مقصد حسین سے غافل ہے۔ 1 گھنٹہ عزاداری کرنے والا 5 منٹ مصلی عبادت پہ نہیں آتا، وہ مقصد حسین سے غافل ہے۔ اور 365 دن اللہ کی بندگی کرنے والا اگر پورے سال میں 1 گھنٹہ صف اعضاء پہ نہیں آتا، وہ بھی مقصد حسین سے غافل ہے۔ کبھی اس عبادت کا نماز کے ساتھ ٹکراؤ نہ کرنا، وہ اپنی جگہ پہ عبادت ہے۔ کیا آپ سے بڑا امام زین العابدین عزادار نہیں تھا؟ عبادت اپنی منزل پہ، عزاداری اپنی منزل پہ، حقوق العباد اپنی منزل پہ۔ ہر تعلیم کو امام زین العابدین نے یوں بیلنس رکھا ہوا ہے۔ اگر حقوق العباد تو کوئی کمی نہیں، عبادت کی منزل تو زین العابدین، عزاداری کی آنکھوں سے خون کے آنسو۔ ہر عبادت اپنی منزل پہ بیلنس رکھی ہوئی ہے۔ زین العابدین سے بڑا عزادار کوئی ہو سکتا ہے؟ زین العابدین سے بڑا کوئی نمازی ہو سکتا ہے؟ میری گزارش ہوگی خدا کے لیے، کبھی دیکھیں یہ صراط مستقیم ہے۔ آج ہم اس عزاداری پہ بیٹھے ہیں جس عزاداری پر آپ کا نام لے کر آپ کو بلایا جا رہا ہے، اور آپ کے دائیں بائیں فرشتے آپ کے استقبال کے لیے آپ کے دائیں بائیں ہوتے ہیں۔ یہ معمولی جگہ نہیں ہے صف اعضاء، اور یہ روایت مستند روایت ہے۔ آپ کے آنسو بطول اپنے رومال میں لے کے حسین کے زخموں کا مرہم بناتے ہیں۔ آیت اللہ مرعشی نجوی، جاؤ قوم المقدسہ میں ان کی قبر ہے، بہت بڑے عالم دین ہے آپ کے مکتب کی، بی بی معصومہ قوم کی زری قبر کے قریب ان کی قبر ہے۔ آیت اللہ مرعشی نجوی نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی، میری 3 چیزیں میری میت کے ساتھ رکھنا، وہ مصلی جس پہ میں نے 70 سال عبادت اور نماز تہجد ادا کی، دوسری وہ چیز جس رومال کے ساتھ میں حسین کے غم میں آنسو بہاتا تھا، وہ رومال میرے ساتھ رکھنا۔ یہ عزاداری کی معمولی عزاداری نہیں، اس عزاداری پر بڑا خرچ ہوا ہے بطول کی بیٹیوں کا۔ اس عزاداری کی بقا کی خاطر حسین نے اپنے گھر سے صرف اپنی جان نہیں، مال، اولاد، وہ اولاد جس کے متعلق ایک مورخ نے جملہ لکھا، او حرملا تو کتنا بڑا لعنتی ہے، ایسے شہزادے کو تیر مارا جسے تیر کھا کے یہ بھی پتا نہیں کہ تیر کھا کے مسکرانا چاہیے یا رونا چاہیے۔ حسین نے اپنے نانا کی دین کی بقا کی خاطر، عزیزوں میں بہت قریب سے دیکھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ ٹائم کی بھی قلت ہے، کہاں سے اس شہزادے کے 2 جملے مصیبت کے آپ کی گوش گزار کروں اور عبادت مکمل کر کے آپ کی زحمتیں ختم کروں۔ جب حسین نے کربلا میں، آیت اللہ طالب جوہری کہا کرتے تھے، یہ تو ہماری ترتیب ہے نا، 1 محرم کو، 2 کو، 3 کو، 4 کو، 5 کو، 6 کو ہم نے یہ مسائل پڑھنے ہیں، جو ہم 10 دن مسائل پڑھتے ہیں نا، حسین نے 9 گھنٹوں میں مسائل دیکھے ہیں۔ ہم نے ترتیب بنائی نا، آج سب کے مسائل ہم سن نہیں سکتے، ایک دن میں سب کے مسائل ہم نہیں سن سکتے۔ وہ حسین تھا جس نے ایک دن میں سارے مسائل دیکھے۔ جب تنہا رہ گئے نا آپ کے آقا مولا حسین،
حل من ناصر ینصرنا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی بطول زادیوں کے پردے بچانے والا؟ یہ 6 مہینے کا شہزادہ جس نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. خیام میں کوہرام تھا. کوہرام کی آواز حسین کے کانوں پہ پہنچی. پچھالی کی بیٹی خیموں سے گریے کی آواز کیوں بلند ہے؟ کہا جب سے آپ نے غربت کا نعرہ بلند کیا ہے یا شہزادہ اپنے آپ کو گہوارے سے گرا رہا ہے. کہ رباب اسے تیار کر. رباب نے اس انداز سے تیار کیا، 2 کرتے شہزادے کو پہنائے. کیوں؟ پوچھو تو صحیح آخر کیا راز ہے 2 کرتے شہزادے کو کیوں؟ رباب جانتی تھی کربلا کی ریت گرم ہے، اصغر کا وجود نازک ہے. کربلا کی ریت پر جب اصغر کا نازک وجود آئے گا، کربلا کی گرم ریت کی تپش پہنچتے پہنچتے کچھ وقت لگ جائے. شہزادے کو 2 کرتے پہنائے کے سامنے لے کے آئی. ہما کے اصغر نے اپنے آپ کو بابا کے ہاتھوں پہ گرایا. بہت مختصر کر رہا ہوں قبلہ، بہت اچھے انداز سے. حسین نے اپنی ابا کا دامن شہزادے کے چہرے پہ رکھا، اشکیا کی طرف. اشکیا تمہاری نگاہوں میں قصوروار میں ہو سکتا ہوں، میرے شہزادے کا کوئی قصور نہیں. ملعونوں نے جو بات کہی تھی، حسین کے جگر پہ کھنجر تھا اور حسین پانی خود پیتا ہے، بہانہ اس بچے کا کرتا ہے. اگر یہ خود مانگے تو دوں گے، خود مانگے گا تو پانی دے دیں گے. شہزادے کو یوں اٹھایا اشیا کی طرف، خشک زبان کو حرکت دی. یہاں علامہ قلب عابد لکھنؤ کی عالم دین ہے، ایسا جملہ لکھا کلیجہ چیر دیا انہوں نے. وہ کہا کہ خشک ہونٹ حرکت نہیں کر رہے تھے. حسین نے اپنی انگلی کے ذریعے سے اصغر کی خشک زبان تالو سے چپکی ہوئی اتاری. خشک زبان شہزادے نے جب اپنے ہونٹوں پہ پھیری تھی، کئی اشکیا اپنا رخ پھیر کے کہتے تھے او پسرے ساتھ کچھ حیا کر، قصور حسین کا ہو سکتا ہے، اس 6 مہینے کے بچے کا کوئی قصور نہیں. یا ادھر سے آواز پسرے ساتھ کی آئی تھی، اور ملا جلدی کر اقتا کلام الحسین. حسین کی اس آواز کو بند کر دے، تیر کمان میں جوڑ. عزیزو آخری جملے ہیں. عربوں میں 6 قسم کے تیر مشہور ہوا کرتے تھے. پہلے تیر کا نام ہے نبر، یہ پرندوں کو شکار کرنے کے لیے ہوتا تھا. دوسرے تیر کا نام ہے بزر، اس کے پیچھے مدھانی کی شکل ہوتی تھی. تیسرے تیر کا نام عربوں میں معروف ہوتا تھا سہم، اور یہ عام شکاری کے لیے نہیں ہوتا تھا. چوتھے تیر کا نام تھا معجلہ، اور یہ خاص تھا صرف حرم کے شکار کے لیے. 5واں تیر ہو جس کا نام ہوتا تھا میزاب، یہ پرنالے کی شکل کا ہوتا تھا، یہ لوہے کی زیرہ چیر کر پسلیوں میں کھب جاتا تھا. 6واں تیر عربوں میں ایسا مشہور تھا، عرب کے بڑے بڑے پہلوان اسے کھڑے کھڑے چلا نہیں سکتے تھے، پہلے زمین پہ گھٹنا ٹیکتے تھے، پھر اس تیر کو کمان میں جوڑ کے چلاتے تھے. جب ہرملا تو کہنے جلدی کر تیر کمان میں جوڑ، ہرملا دے کے کہتا میرے پاس انسانوں والا تیر کوئی نہیں بچا، یہ حیوانوں والا تیر بچا ہے. اس ملعون نے حیوانوں والا ادھر سے تیر کمان میں جوڑا، ادھر رباب خیمے کے دروازے پہ آ کے آواز دے کے کہتی اصغر میرے دودھ کی لاج رکھ لینا. ادھر سے تیر چلا، عمر کے شہزادے نے تیر اپنی گردن میں لیا. امام زمانہ فرماتا میرا سلام اس شہید پر جو ایک کان سے دوسرے کان تک زخمی ہو گیا. حسین اصغر کو لے کر خیام کی طرف بڑھنے لگے. جو 10 محرم کو اعمال کرتے ہو نا، سنت حسین کی ہے. اب جب حسین شہزادے کو لے کے خیموں کی طرف بڑھنے لگے، 7 قدم آگے بڑھے، ذہن میں خیال آیا رباب
اصغر کو دیکھ کر مرنے سے پہلے مر جائے گی۔ 7 قدم حسین پیچھے ہٹے، پھر 7 قدم آگے بڑھے۔ جب رباب کے قریب گئے، رباب نے ایک جملہ کہا تھا، اصغر مثلوں کا شنہر، اے شہزادے کیا آپ جیسوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ آیا یہ رباب کی اپنی قسمت جو